نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 139، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ ولا اور نہ تاہینو سستی کرو، ولا اور نہ تحزنو غم کرو، وانتم جب کہ تم ہی الاعلون غالب ہو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اور مت کمزوری دکھاؤ۔ وہن ارادے کی کمزوری کو کہتے ہیں، اور عمل کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے کمزور ہونا، سست ہونا، خواہ اخلاق کی کمزوری، خواہ کردار کی کمزوری، یا جسم کی کمزوری ہو یا ارادے کی کمزوری۔ مت کمزوری دکھاؤ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو۔ سست مت پڑو، بے ہمت مت ہو، یہ نہ کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہونا ہی نہیں، یہ میں کر ہی نہیں سکتی۔ ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کھاؤ۔ غم کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی کوئی پیاری چیز اس سے کھو جائے، اس سے دور ہو جائے، اس سے دل میں الم اور رنج پیدا ہوتا ہے، اسے حزن کہتے ہیں۔ جب کسی محبوب چیز کی دوری ہو یا محرومی ہو، جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ محبوب چیزیں بہت ساری چلی گئی تھیں، ان کا روب چلا گیا جو جنگ بدر میں بنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبوب ترین ہستی تھی، کتنی ان کو تکلیف پہنچی۔ صحابہ کرام ان کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر اسی طرح حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، اور بھی بہت سے نقصان ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی بلند رہو گے، اونچے رہو گے، تم ہی غالب آؤ گے۔ شرط یہ ہے کیا؟ ایمان کی، کہ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان میں سچے ہو، ایمان تمہارا کمزور نہیں ہے، تو پھر تم غالب رہو گے، بلند رہو گے۔ تو گویا وہن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل سے روک دیتی ہے، جہاد سے روک دیتا ہے۔ وہن سب سے پہلے حوصلے کی کمی آتی ہے، ارادے میں کمزوری آتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی دین کے کسی کام کے لیے انسان ارادہ کر لے، جب دین کے کسی کام کا تقاضا ہو، تو دل چھوٹا نہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں کیسا کیسا جذبہ تھا۔ حضرت ام مکتوم نابینا تھے، لیکن پھر بھی جہاد میں جانے کی خواہش مند تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں بھی جا کے جہاد میں شامل ہو جاؤں۔ اسی طرح جو بچے تھے وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کھڑے ہوتے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ارادے کیا تھے ان کے؟ بلند تھے۔ ہمتیں کیا تھی؟ جوان تھی۔ تو چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، ہمت نہ چھوڑو۔ یہ نہ کہو کہ اب تو ٹائم ہی گزر گیا ہے، اب تو ٹائم ہی تھوڑا سا رہ گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آخری دم تک ڈٹے رہو، آخری دم تک لگے رہو، محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اگر نہ ہو تو غم نہ کرو، کوئی کام نہ ہو یہ نہ کہو کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، اللہ کی مدد نہیں، اللہ نے مدد نہیں کی۔ یہ سوچو کہ ہماری طرف سے کمی رہ گئی ہے، اپنی کمیوں کو تلاش کرو اور ان کو پورا کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو نا تو توکل ہوگا تو ایمان ہوگا۔ جب تم اللہ پہ توکل کرو گے، جب ایمان دل کے اندر ہوگا، توکل ہوگا، تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ کیونکہ جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمعیں روشن ہوتی ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور جو قوم اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے اور جو یہ کہتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ فرماتے اگر تم ایمان والے ہو، اعلیٰ ہو، بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلاب کے خش و خشاب کی طرح بہتے چلے جاؤ گے،
سلاد کے اوپر ہلکے ہلکے چھلکے اور کانٹے کوڑا کرکٹ جو آ جاتا ہے نا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہوگا؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا میں اتنے مشغول اتنے بیزی ہو جاؤ گے کہ پھر نیکی کے کام کے لیے کم ہمت ہو جاؤ گے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت زیادہ کھا پی لیتے ہیں پھر آپ کو سستی چڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب انسان دنیا میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تو پھر دل نہیں کرتا اس کا دین کی طرف آنے کو، پھر وہ سست پڑ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، تو مومنین کی پھر اللہ رب العزت مدد کرتا ہے.